بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ چونکہ اسلام کے بہت سارے احکامات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، جیسے رمضان کا روزہ اور حج اور زکوٰۃ کا حساب وغیرہ، یہ ساری چیزیں چاند سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو اسلامی کہا جاتا ہے، ورنہ یہ قمری حساب ہے، چاند کا حساب ہے۔ اور اس کی ابتدا ہجرت سے رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کس تاریخ کو، اسی سے اس کی ابتدا کی گئی۔ اور جو دوسری تاریخ کا حساب ہے انگریزی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں شمسی ہے، سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بعض اسلامی احکامات کا تعلق سورج سے بھی ہے۔ مثلا رمضان کا ابتدا تو چاند سے ہے، لیکن روزے کے ابتدا اور انتہا صبح صادق اور غروب آفتاب، اس کا تعلق پھر سورج سے ہے۔ اور اسی طرح دن میں ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ بہرحال سورج اور چاند دونوں کے ساتھ حساب کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، اور کوئی بھی تاریخ بندہ استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ، قمری تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ تفصیل مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں لکھی ہے۔ محرم کا معنی احترام والا، عزت والا، چونکہ یہ عزت والا مہینہ ہے، رمضان کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 3 مسلسل ہے، رجب فاصلے پر ہے جو رمضان سے پہلے ہے۔ شعبان، رجب رمضان سے 2 مہینہ پہلے۔ بہرحال یہ محترم مہینہ ہے۔ اس میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ جو حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ 10 محرم کا کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد صغیر گناہ، چھوٹے گناہ اس کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے استغفار توبہ کرنا لازمی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، تو کسی نے عرض کیا، رسول اللہ اس تاریخ کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا، 9-10 یا 10-11۔ اسی وجہ سے حضرت فقہاء رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صرف 10ویں دن کا روزہ نہ رکھے، اس کے ساتھ ایک اور بھی ملا لیں، 9-10 یا 10-11۔ باقی اس مہینے میں شربت تقسیم کرنا اور عام صدقہ و خیرات کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بعض حضرات تو وسعت رزق کی خاطر 10 محرم کا خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن شرعاً ایسا کچھ ثابت نہیں۔ وسعت رزق کی اگر بات ہو اول تو یہ ثابت نہیں، چلو اگر ثابت بھی ہو تو اس میں ثواب نہیں، ثواب کی نیت سے کرنا پھر بدعت ہے۔ اور پھر وسعت رزق کے لیے جو صحیح نسخے ہیں، جو صحیح اعمال ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، توبہ اور استغفار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اس نسخے پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ یہ مشکل ہے، اور یہ کھانے پینے والا نسخہ پر عمل کرنے کی سب فکر کرتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اور بعض لوگ اس میں شادی نہیں کرتے، تو چونکہ یہ محترم مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں شادی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح محرم میں ہوا ہے، بہرحال نکاح کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی نحوست نہیں، یہ تو محترم مہینہ ہے، اس میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔